السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آپ کے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور اس وبا سے جلدی ہمیں چھٹکارا ملے۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کا اس کی جو تلاوت کرتے ہیں نا، آپ اس کو یاد کرنا ہے۔ قاعدہ پڑھا تھا نورانی کا، 1 یا 2 سطح پڑھیں گے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والعصر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ یہ تھا قرآن پاک کی تلاوت، اور آپ نے اس کو یاد لازمی کرنا ہے۔ اچھا، آج ہم جو کتاب سے درسی کتاب سے جو لیکچر دینا ہے، وہ ہمارا ٹاپک ہے قرابت داری کا مفہوم۔ قرابت داری کا مفہوم اور اہمیت قرآن و حدیث سے، اور اس کے حقوق، یعنی قرابت داری کے حقوق کیا ہیں، اس کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اور قرابت داری کا مفہوم۔ قرابت دار وہ رشتہ دار ہیں، وہ اقارب ہیں ہمارے، وہ رشتہ دار، وہ اقارب جو زوجین، والدین، اولاد کے بعد آتے ہیں، یعنی والدین، اولاد اور زوجین کے بعد جو ہمارے رشتہ دار آتے ہیں، وہ ہمارے اقارب یا قرابت دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں۔ ان سے صلہ رحمی کرنا چاہیے، ان سے صلہ ادا کرنا، یہ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ تعلق جوڑنا، قطع توڑنا نہیں ہے، تو یہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے قرابت داروں کے حقوق کرنا، جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے۔ اور صلہ رحمی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی کریں، رشتوں کو جوڑیں، رشتوں کو توڑیں نہیں، قطع تعلق نہ کریں۔ اب اس قرابت داری کی اہمیت جو ہے نا، قرآن کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں مختصر بتلاتا ہوں کیونکہ کتاب کے اندر تفصیل ہے، صرف پوائنٹ بتلاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرابت داری کی اہمیت قرآن میں سب سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا، قرابت دار کا حق ادا کریں، قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، ذَا الْقُرْبَى قریبی رشتہ دار، تو ان کو ان کا حق ادا کریں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تو ان کو ان کا حق ادا کریں، قریبی رشتہ داروں کا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے،
یعنی اتنی اہم ہے قریبی رشتہ دار، قرابت داری اتنی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ۔ اور اسی طرح دوسرا پوائنٹ کیا ہے، دوسری اہمیت کیا ہے؟ ذاتی ضروریت پر قرابت داری کو ترجیح دینا۔ ذاتی ضرورت یعنی ایک میری ضرورت ہے، ایک چیز مجھے ضرورت ہے، یعنی میرے یا میرے کسی اور ساتھی کو وہ چیز ضرورت ہے، تو میں اپنی ضرورت کو چھوڑ کے اپنے قریبی رشتہ دار کی ضرورت کو پوری کرتا ہوں، ترجیح دیتا ہوں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے اور یہ اہمیت ہے، قرآن اس پر زور دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، وَآتَ الْمَالَ اور مال دے دے عَلَىٰ حُبِّهِ جو آپ کو پسند ہے، جو پسندیدہ مال ہے، جو آپ کو پسند مال ہے، محبوب مال ہے، پیارا مال ہے، پیاری چیز ہے، تو اپنی پیاری چیز کس کو عطا کریں؟ ذی القربیٰ۔ تو اللہ کا فرمان ہے، یعنی اتنی اہمیت ہے قرابت داروں کی، قرابت داری کی اور عزیز و اقارب کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنی ضرورت کو چھوڑ کے دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا یہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے۔ نمبر 3، روز میثاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا۔ اللہ نے عہد لیا تھا نا، ایک انبیاء سے عہد، ایک عالم ارواح کے اندر عہد، اور ایک دوسرا عہد بھی ہے۔ تو اس عہد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا انسانیت سے۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ذَوِي الْقُرْبَىٰ، کہ والدین کے ساتھ احسان کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک عہد ہے، یہ اتنی بڑی اہمیت ہے قریبی رشتہ داروں کی، قرابت داری کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، ایک میثاق لیا کہ آپ جس طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، جتنا آپ والدین سے اچھا سلوک کریں گے تو ذوی القربیٰ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، چچا، ماما اور دادا، یعنی باقی جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ اللہ نے انسانیت سے، انسانوں سے عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے۔ نمبر 4، چوتھا پوائنٹ جو ہے، چوتھی اہمیت قرابت داری کی، چوتھی اہمیت وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہم پلہ بنایا ہے قریبی رشتہ داروں کو، قرابت داری کو تعالیٰ نے اپنی عبادت الہی کا، عبادت کریں میری عبادت کے بعد فوراً ہی اللہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ 15 پارے کے اندر ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فرمایا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میری عبادت کے بعد، میری رضا حاصل کرنے کے بعد، میری ریاضت عبادت کرنے کے بعد آپ نے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ 5ویں اہمیت قرابت داروں سے محبت کرنے کا سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبق سکھایا ہے، سبق دیا ہے، ایک نصیحت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبق یاد دلایا ہے کہ قرابت داروں سے محبت کریں، قریبی رشتہ داروں سے محبت کا سبق دیا ہے، درس دیا ہے۔ قرآن کے اندر ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، یہ سورہ شورى کے اندر ہے 25ویں پارے کے اندر۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مشرکین مکہ، کفار مکہ اور مکے والوں کو کہہ دیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی چیز مانگتا نہیں ہوں، علیہ اجرن، کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ تم سے نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربیٰ، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ قریبی رشتہ داروں میں محبت بانٹو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرو۔ تو یہ اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور 6ٹھی اہمیت رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر میں فرمایا
کہ رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ اور اہمیت حدیث سے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت داری کی اہمیت سنا بیان فرمائی کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی قطات لا يدخل الجنت قطات، اس طرح کی حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں رشتہ توڑنے والا، قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک دوسرے حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی بندہ 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق نہ کرے، نہیں کہا اگر بامر مجبوری کسی سے کوئی قطع تعلق یا رنجش ہے، وہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھے، 3 دن سے زیادہ نہ رکھے۔ تو قرابت داری کی اہمیت حدیث ہے۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مجھے کچھ ایسے عمل بتائیے جنت میں چلا جاؤں، جنت میں جانے والے اعمال بتائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کر۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے، جنت کے بلند و بالا محلات لینا چاہتا ہے، جنت کے لینا چاہتا ہے، اور جنت کی نہریں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب، اس طرح کے انعامات جنت ہیں، تو جنت میں چلا جائے گا۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اللہ تو نماز زکات ادا کرنا، اور چوتھے نمبر پہ نبی پاک قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، جنت میں جانے والے اعمال میں سے ایک کرنا۔ تیسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پر میں برکت ہو، یعنی ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو اور میری روزی وسعت ہو، روزی میں وسعت بہتری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میرا رزق وسیع کر دے اور میری عمر بھی زیادہ ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی صلہ رحمی کرے۔ جو بندہ صلہ رحمی کرے گا نا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق نہیں کرے گا، رشتے کو توڑے گا نہیں بلکہ رشتوں کو جوڑے گا، صلہ رحمی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں، اس کی عمر میں برکت نازل فرمائے گا۔ چوتھی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو عام غریبوں کو خیرات اور صدقہ دے گا، یا عام بندوں کو دے گا، عام کسی کو 5 روپے 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے دے دیتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام غریب کو خیرات دینا، صدقہ خیرات دینا 1 درجہ ثواب ہے۔ اگر وہی چیز، وہی خیرات یا وہی صدقے کا مال اپنے کسی قریبی رشتہ داروں کو دے دیتا ہے جن کو ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں 2 درجے ثواب دے گا۔ مثلا اگر اس کو 1 نیکی ملتی ہے تو قریبی رشتہ داروں کو دے گا تو 2 نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ ہے قریبی رشتہ داروں ساتھ خرچ کرنا تو سب سے افضل ہے۔ 5ویں حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جنت کی خوشبو 100 برس کے مسافت سے محسوس ہوگی۔ جنت کی جو خوشبو ہے 100 برس 100 سال کی مسافت سے انسان کو محسوس ہوگی کہ اس کی خوشبو آ رہی ہے، پتہ چل جائے گا جنت کی خوشبو مجھے مل رہی ہے۔ تو مگر والدین کا نافرمان اور قریبی رشتہ داروں کا نافرمانی کرنے والا، وہ اس احساس سے، اس خوشبو سے محروم ہوگا۔ یہ ہے اہمیت والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے کی اور قریبی رشتہ داروں کی نافرمانی کرنے کی، ان سے بغاوت کرنے کی، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی اس کے جو نا اس کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے، تو اس ایسے کام جس میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ کام نہ کریں۔ جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو اور والدین کا حکم ہو یا قریبی رشتہ داروں کا حکم ہو، اس کو آپ مان لیں۔ تو اگر وہ نہیں مانتا تو جنت کی اس کو خوشبو نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو تک اس کو نہیں ملے گی۔ یہ ہے 5-6 حدیثیں اور 5 قرآن کی آیات جو میں نے پڑھی ہیں، یہ قرابت داری کی اہمیت میں
آخر کے اندر میں بتاؤں گا کہ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں. صرف میں پوائنٹ بتلاتا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا. نمبر 1، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، قریبی رشتہ دار قرابت داری کے حقوق کیا ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ مسلم اور غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یعنی اس قرابت داری کا یہ حق ہے کہ اگر وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے. یہ نہیں کہ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، اگر وہ نان مسلم ہے آپ کا قریبی ہے تو آپ اس سے بات چیت نہ کریں، کچھ اچھا سلوک نہ کریں، نہیں، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرتے تھے. نمبر 2 ہے مالی مدد کرنا. نمبر 2 ہے مالی مدد کرنا. میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ کے پاس مال ہے، آپ نے صدقہ زکوٰۃ خیرات دینی ہے تو سب سے پہلے قرابت داروں کو دیں. یہ اس کا حق ہے، رشتہ داروں کا اور قرابت داروں کا، قریبی رشتہ داروں کا یہ حق ہے. کہ دوسرا حق کیا ہے کہ مالی مدد کرنا. تیسرا حق ہے عفو درگزر، معاف کرنا. عفو درگزر، معاف کرنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دینا، یہ ان کا حق ہے. اگر وہ کوئی چھوٹی غلطی کر بیٹھتے ہیں یا کوئی قصور کر بیٹھتے ہیں تو ان کے قصور کو، ان کا غلطی کو نظر انداز کر دینا، معاف کر دینا، یہ قریبی رشتہ داروں کا حق ہے. نمبر 4، مصائب میں امداد کرنا. مصیبت، پریشانی، دکھ، درد، عیادت یعنی بیماری میں ان کی عیادت کرنا، ان کی مدد کرنا، مصیبت کے وقت ان کے کام آنا، یہ رشتہ داروں کا حق ہے. یہ نہیں ہے کہ جب وہ بیمار ہوں تو آپ نے اس کو پوچھنے کے لیے نہیں جانا، یا ان کو کسی پیسے کی ضرورت ہے یا مال کی ضرورت ہے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے، مصیبت میں یعنی کہ فوت کی ہو جاتی ہے، انسان فوت ہو جاتا ہے تو آپ اس کے جنازے پر نہ جائیں، اس کو پوچھنے کے لیے نہ جائیں، تو تعزیت کے لیے نہ جائیں، تو یہ کیا ہے، ان کا حق کھا رہے ہیں. تو مصیبت، پریشانی، دکھ، درد میں دوسرے کے ساتھ شریک رہنا چاہیے. نمبر 5 ہے، پانچواں حق کیا ہے، صلہ رحمی کرنا. پانچواں حق کیا ہے، قرابت داروں کا پانچواں حق صلہ رحمی کرنا. اور چھٹا حق ہے حق وراثت. حق وراثت یعنی اگر وہ آپ کی جائیداد کے وارث ہیں تو پھر ان کو وراثت میں حق ملنا چاہیے، نہ کہ وراثت میں دور رکھنا چاہیے. آج تو بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیٹوں کو تو حق دیا جاتا ہے وراثت میں سے، بھائیوں کو حق دیا جاتا ہے، لیکن بہنوں کو اور بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. کل قیامت کیا ہوگا، حساب ہوگا. اور اسی طرح 7واں حق کیا ہے، تعاون، ہمدردی. تعاون کرنا چاہیے. 7واں حق کیا ہے، رشتہ داروں، قریبی رشتہ داروں کا، قرابت داروں کا 7واں حق ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ہمدردی کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. جب بھی ان کو کسی کام کی ضرورت ہو، وَيُجِيبُ إِذَا دَعَاهُ، کہ مسلمان کا حق ہے، وَيُجِيبُ إِذَا دَعَاهُ، جب وہ کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کو جواب دینا چاہیے اور ان کی امداد کے لیے پہنچ جانا چاہیے اور ہیلپ کرنی چاہیے. آج کل ہم کیا کرتے ہیں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ہم گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں لیکن نیکی میں تعاون نہیں کرتے، خیرات میں تعاون نہیں کرتے، ان کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتے. اگر وہ کسی فنکشن کے لیے بلایا جائے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں. تو اس کے دکھ درد میں شریک ہونا، تعاون کرنا. اگر ان کو پیسے کی، مال کی ضرورت ہے تو ادھار دے دینا یا قرض حسنہ دے دینا، یہ مسلمان پر حق ہے اور خاص کر یہ قریبی رشتہ داروں کا حق ہے. نمبر 8، رشتہ داروں سے پیار محبت. 8واں حق رشتہ داروں کا کیا ہے کہ ان سے پیار محبت سے پیش آئے، نہ کہ غصے سے. ہر وقت غصہ کرنا، ہر وقت غصے سے پیش آنا، تو یہ ان کا حق کھانا ہے. غصے سے پیش آنا ان کا حق کھانا ہے. اگر محبت پیار سے پیش آئیں گے تو یہ ان کا حق آپ ادا کریں گے. یہ ان کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے کہ رشتہ داروں سے پیار محبت سے پیش آئیں. نمبر 5، قطع رحمی کی ممانعت. قطع رحمی کی میں نے پہلے حدیث پڑھی ہے کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ ہو. تو جو 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رہے گا، بول چال ختم کرے گا 3 دن سے زیادہ، آئے تو ہم سال تک، کوئی سال تک بھائی سے نہیں بولتا، اور
कजन से नहीं बोलता, रिश्तेदार से बातचीत बोल चाल खत्म कर देता है। कता रहमी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, और आपने फरमाया जो कता रहमी करता है ला यदखुलुल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, उसको हवा भी खुशबू भी नहीं मिलेगी। 10वां हक, आखिरी 10वां हक क्या है? अकरबा परवी की हद, यानी करीबी रिश्तेदारों को नवाजने की कुछ हुदूद हैं, हद है, शराइत हैं। ये नहीं है कि जो करीबी रिश्तेदार है सब कुछ उसी को दे दे, बाकी सबको महरूम कर दे, उसके कुछ हद है। तो तिलका हुदूदुल्लाह फला तातदूहा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया हर चीज की हद है, हर चीज की शराइत है, जवाबित है, उनकी हदों की पासदारी करें, हदों का ख्याल रखें। जो हदों का ख्याल नहीं करता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो युदखिलहु, अल्लाह ने फरमाया वो युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में जाएगा। जो अल्लाह की हदूद को तोड़ता है, अल्लाह की हदों को तोड़ता है, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में जाएगा। तो अल्लाह की हदूद, तिलका हुदूदुल्लाह, अल्लाह की हदों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हद बनाई है उस हद का ख्याल रखना और हुदूदुल्लाह का ख्याल रखना, पासदारी करना हर मुसलमान का फर्ज है। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है उस पर फर्ज है अल्लाह की बात मानना और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना, उसके लिए क्या है? फर्ज है। ठीक है जी, ये कराबतदारी का मफहूम और उसकी अहमियत कुरान से, उसकी अहमियत हदीस से और रिश्तेदारों के हुकूक मैंने पढ़ाए हैं। तो आपने इसको डिटेल के साथ अपनी किताब से पढ़ लेना। थैंक्स, जज़ाकल्लाह।